الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی مدینہ منورہ میں کبھی کبھار رات آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے۔ صحابہ کرام جو رات میں اپنے گھروں میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے اسے سنا کرتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کو ایسا مزہ آیا، آپ کافی دیر کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنتے رہے اور اگلے دن باقاعدہ انہیں اپنے پاس بلایا اور آپ نے فرمایا کہ تم تو رات بڑی زبردست تلاوت کر رہے تھے، مجھے سن کر بہت مزہ آیا اور ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی ہے۔ تو وہ صحابی سن کر خوش بھی ہوئے اور حیرت سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ میری تلاوت سنتے رہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں سن رہا تھا۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت تلاوت کرتا۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کبھی ہمارے ہاں رات میں ہمارے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی ہے؟ ہم نے کبھی کسی کے گھر سے قرآن پاک کی رات میں تلاوت کی آواز سنی ہے؟ ہفتے کی رات میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو صرف پڑوس والے نہیں، پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے، پورے محلے میں آواز گونج رہی ہوتی ہے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو کوئی کسی قسم کی نیند یا تھکاوٹ نہیں ہے، آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ بات آتی ہے تو پھر اس معاملے میں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم ان تک تھوڑی پہنچ سکتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے۔ تو بھئی گناہوں کے کام میں تو کسی سے پیچھے نہیں، نیکی کے کام میں یہ کہہ دینا کہ وہ صحابہ تھے یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو اور نہیں، یہ جو سردیوں کی راتیں ہیں یہ تو مومن کے لیے موسم بہار کی راتیں ہیں۔ لمبی رات ہے، 6 گھنٹے آرام کیا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اور جب بندہ محبت سے اللہ کا پاک کلام پڑھتا ہے، انسان فرشتے سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اور فرشتے تو کیا اللہ تعالیٰ خود متوجہ ہو کر سنتے ہیں کہ میرا بندہ رات میں کھڑے ہو کے میرا کلام پڑھ رہا ہے، کیا بات ہے۔ تو آج تو ہمیں ان چیزوں کا کے لطف کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی کیا لذت ہے، اس سے کیا ملتا ہے۔ یہ رات کی تاریکی کے 2 نفل قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں وہ روشنی لائیں گے جو آج سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو پتہ چلے گا کہ کمائی ہم نے کر لی ہے۔ تو یہ کمائی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات میں ضرور کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔